میرا گھر ساہیوال میں تھا۔ میرے گھر میں ہم 4 افراد تھے۔ میں تھی، میرا چھوٹا بھائی، ماما اور بابا تھے۔ ساہیوال میں میرے بابا کو کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی، تو جب میرے بابا کو لاہور میں جاب ملی تو بابا نے کہا اتنا دور آپ ہوتے ہیں تو آپ میرے ساتھ لاہور چلیں۔ تب ماما اور میں نے ہاں کر دی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ لاہور چلتے ہیں۔ تب میری ایج 16 سال تھی، میرا بھائی چھوٹا تھا، بالکل 2 سال کا تھا۔ تب ہم چلے گئے بابا کے ساتھ۔ وہاں جا کے میں نے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھا۔ میرے بابا صرف گھر کا سارا بوجھ اٹھاتے تھے، اس لیے بابا کی ہیلپ تو مجھے ہی کرنی تھی نا۔ تب میں بھی کسی کام پہ لگ گئی اور بابا کی ہیلپ کرتی تھی۔ میرا بھائی چھوٹا تھا، بابا جاب پہ چلے جاتے تھے، ماما گھر میں رہتی تھی۔ میں اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کر ایک جاب پہ جاتی تھی۔ وہاں آفس میں کافی سارے لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے کام کرتے تھے۔ تب مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے کام کریں۔ وہاں کے سر بہت اچھے تھے۔ ایک سر تو میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت میرے کھانے کا پینے کا پوچھتے رہتے تھے، اور میرے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس طرح بھی پوچھتے تھے۔ میں انہیں اگنور کرتی تھی، کیونکہ ان کا مجھ سے یہ باتیں پوچھنا، میرے ساتھ ہمدردی کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ بس جاب کروں تو حق حلال کی کروں اور میرے ساتھ کوئی بات نہ کرے۔ تب میں نے بہت ہی محنت کر کے، کوشش کر کے وہاں سے اپنا ٹرانسفر کروایا دوسری فیکٹری میں۔ جب اس سر کو پتہ چلا میں دوسری فیکٹری میں ہوں تو وہ میرے پیچھے وہاں بھی آیا کرتا تھا۔ تو وہ میری طرف دیکھتا تھا لیکن بات نہیں کرتا تھا، اور میری طرف دیکھ کر وہ ہنستا تھا، مسکراتا تھا۔ میرے لیے وہ اچھی فیلنگز رکھتا تھا، لیکن میرا دل نہیں کرتا تھا ایسے وہ رکھے۔ تب ہماری فیکٹری میں گرمیوں کی چھٹیاں ہونے لگیں، تو 1 ماہ بھی ہو جاتی تھی، کبھی 1 ہفتہ ہوتی تھی۔ جب میں گھر آئی تو چھٹیاں تھیں، میرا دل پریشان رہنے لگا، کیونکہ مجھے نہیں پتہ اس سے مجھے محبت ہوئی تھی یا عادت ہوئی تھی۔ اس کا دیکھنا مجھے بہت اچھا لگ گیا تھا۔ یہی میری بربادی کا پہلا دن تھا۔ تو میں نے اپنی فرینڈز کو کال کی، میں نے اس کا نمبر لیا، اس سر کا، اور میں نے کہا اچھا ایک بہانے سے اس کو میسج کرتی ہوں کہ عید مبارک کہتی ہوں۔ جب سر کو میں نے عید کے بہانے سے میسج کیا تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ بات کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، لیکن مجھے تو وہ بہت اچھے لگتے تھے نا، اس لیے میں نے انہیں کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جب میں نے بہت بار کوشش کی تو وہ مان گئے۔ اس طرح ہماری ڈیلی کی بات ہونے لگی، اور جب میں آتی تھی فیکٹری تو بہت تیار ہو کر آتی تھی۔ ہماری ڈریسنگ سیم ہوتی تھی۔ میں ان کو ڈھونڈتی تھی، وہ مجھے ڈھونڈتے تھے، لیکن میں نے کبھی بھی فیکٹری میں ان کا ذکر نہیں کیا تھا، اور انہوں نے بھی میرا ذکر کبھی بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ ہم دونوں کو اپنی عزت ہم دونوں خراب نہیں کرنا چاہتے تھے فیکٹری میں۔ میں ایک سفید پوش لڑکی تھی اور وہ بھی ایک عزت دار تھے، تو اس طرح میں نے بھی سوچا ہوا تھا کہ ہم شادی کریں گے، اس نے بھی سوچا ہوا تھا ہم شادی کریں گے۔ تب ہماری دن رات بات ہوتی تھی۔ اس طرح بہت اچھا ٹائم ہمارا گزر رہا تھا۔ ہم اکٹھے کبھی کبھی شاپنگ کے چلے جاتے تھے، کبھی کھانے پہ چلے جاتے تھے۔ میرے گھر میں اپنے گھر والوں کا ساتھ بہت دے رہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے بات کیوں کرتی ہیں؟ میں نے انہیں کہا کہ پتہ نہیں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے۔ تو اس نے کہا آپ کو اچھا لگتا ہے بات کر کے، تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے بات کر کے آپ سے۔ تو اس نے کہا اچھا کہیں ہم ملیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم کیوں ملیں؟ ہماری بات تو ہو جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے ہیں فیکٹری میں، ویسے بھی ہم کال بھی کر لیتے ہیں جو بھی بات شیئر کرنی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں دل کر رہا ہے ملنے کو۔ تب میں نے اسے کہا نہیں، ہم نے ملنا کبھی بھی نہیں ہے۔ تو اس نے یہ روٹین بنا لی تھی، مطلب وہ جب بھی میں اس کو کال کرتی تھی، حال احوال پوچھتی تھی، گپ شپ کرنے کے لیے میرا دل کرتا تھا بات کرنے کو، تب اس نے یہی روٹین بنا لی تھی کہ ملنا کب ہے۔ اس نے میرا جینا حرام کر دیا تھا کہ ملنا کب ہے، ملنا کب ہے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا تھا میں نے نہیں ملنا۔ تب اس نے کہا تھا کہ نہیں ملنا نا،
مجھ سے کال پہ بات نہ کرنا اور میسیج بھی نہ کرنا اور مجھے کبھی بھی بات نہ کرنا۔ تو میں دل کی حد سے مجبور تھی اور میں اپنی بربادی کا سبب خود بن رہی تھی۔ میں نے اسے میسیج کیا، اچھا ہاں مل لیتے ہیں۔ میں اس کو ملنے چلی گئی۔ وہ ایسے خوش ہو گیا جیسے وہ پہلے جیسا بن گیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اندر سے سانپ ہے یا محبت ہے، عشق ہے یا کیا ہے۔ مجھے نہیں، اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا ہے۔ تو وہ بہت میٹھا بن گیا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرے بغیر سانس بھی نہیں لے سکے گا۔ میں اس کے پاس گئی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہر بہن بیٹی کی اللہ پاک عزت محفوظ رکھے۔ جب میں اس کے پاس گئی تو وہ درندہ بن گیا، جانور بن گیا، ایک وحشی تھا، سانپ سے بھی بہت بڑا سانپ تھا وہ۔ جب میں گھر واپس آئی تو میں چیخ چیخ کر روئی، چلائی کہ میں نے یہ ایسا کیا کیا ہے، یا اللہ پاک مجھ سے یہ جرم کیوں ہوا ہے، یہ گناہ کیوں ہوا ہے۔ میں اپنے والدین کی بہت بدنامی کر دی تھی، میں نے یہ ایسا کیوں کیا ہے، حتیٰ کہ میرے ماں باپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، پھر بھی میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ اس سر نے میری اتنی عزت خراب کر دی تھی۔ اس نے 3 دن کے بعد مجھے میسیج کیا کہ یار میں نے ملنا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ شادی کے بعد اب ملیں گے، اگر تم نے پہلے ملنے کا کہا تو میں تم سے بات نہیں کروں۔ اس نے کہا میرے پاس تمہاری پکچرز بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں، میسیجز بھی کھڑے ہیں، میں تو یہ اپلوڈ کر دوں گا اس پہ، نیٹ ورک پہ۔ اگر انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کروں گا تو آپ کے والدین بھی دیکھیں گے، سب لوگ دیکھیں گے، تمہاری اس سے زیادہ بدنامی ہوگی۔ اس نے مجھے بلیک میل کیا تو میں خوف سے چلی گئی کہ میں اس کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دوں گی۔ جب اس کے بعد گئی، اس کے پاس میں جب بھی جاتی تھی وہ موبائل میرا اور اپنا لے کے رکھ دیتا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کس کے موبائل میں میری ویڈیوز بنا لیتا تھا، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنا موبائل مجھے دو۔ اس نے کہا نہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پھر میں آپ کو دیتا ہوں موبائل۔ میں اس سے بار بار مانگتی رہی لیکن اس نے اپنا موبائل مجھے نہیں دیا۔ اس طرح 1 سال پورا مجھے بلیک میل کرتا رہا۔ میں نے ایک دن اس کا نمبر بلاک کر دیا اور اپنا نمبر بند کر دیا۔ جب میں نے شام کو آن کیا اپنا نمبر تو کسی اور نمبروں سے مجھے گندی تصویریں اور میسیجز آئے ہوئے تھے۔ تب میں اتنا روئی، اپنی بربادی کا وجہ تو میں خود ہی تھی، میں خود اپنا بربادی کر رہی تھی نا۔ میں کسی پہ کیا گلہ کرتی، شکوہ کرتی، مجھے کس نے برباد کیا ہے؟ میں نے خود کو خود برباد کر دیا تھا۔ اپنی امی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی، اپنی کسی دوست سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں نے اپنی بربادی کیا اور کیسے کی ہوئی ہے۔ میری سب بہنوں سے یہی ریکویسٹ ہے، اب مجھے یہ بتائیں میں اس سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ اب 2024 ہے، 2022 نومبر سے لے کر آج تک اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بس میں نے اپنی زندگی خراب کیا، اس نے میری زندگی خراب نہیں کی۔ وہ تو ایک درندہ ہے، جانور ہے، اس نے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے میرے سے یہ سب کیا تھا، اور اس نے واضح بار بار مجھے کہا تھا کہ میں تو ٹائم پاس کر رہا تھا، تم سے شادی کون کرتا ہے؟ تم جیسی لڑکیوں سے کوئی شادی کرتا ہے؟ ایسا سوچنا بھی نہ۔